اس وقت دریائے چناب بہت عروج کو پہنچ چکا ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خصوصی دعا فرمائیں کہ دریا سے ہم 4 سے 5 کلومیٹر دور ہیں، لیکن مسلسل پانی کی شرح بڑھ رہی ہے اور تقریباً 4 سے 5 فٹ پانی ہے، اور ساتھ مزید زیادہ خطرے والی بات یہ ہے کہ اس میں زہریلے سانپ اور اس طرح کی زہریلی چیزیں بھی آ رہی ہیں۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خصوصی رحم فرمائے اور یہ سیلاب ختم ہو، کیونکہ مزید یہ ہر لمحہ بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک رحم کرے، چناب بھی پرسکون رہے تو وہ راوی بھی پرسکون رہے۔ راوی کا بھی سنا تھا، تو یہ وہاں بارشیں واقعی طوفانی بارشوں کا سلسلہ اور سیلاب کا خطرہ، بعض جگہوں پر مسائل، پانی کا بہاؤ اوپر چڑھ رہا ہے اور پرابلم بڑھ رہا ہے ان کے لیے، ٹینشن تو بڑھتا ہے نا ٹینشن۔ جہاں جہاں سیلاب آیا ہے وہاں بھی اللہ کرے امن قائم ہو جائے، اور جہاں مطلب نہیں آیا وہاں نہ آئے۔ آبادیوں میں لوگ بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں، بیچارے مویشی بھی اس میں بہہ جاتے ہیں، گھر بہہ جاتے ہیں، اور کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، باغات برباد ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک رحم کرے۔ ویسے ہی مہنگائی نے کمر توڑی ہوئی ہے، اب یہ مزید یہ آزمائشیں بھی ہیں۔ اللہ کریم ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ سب کو توبہ کرنی چاہیے، اور جب بھی کوئی سی آفت آئے، بارش اگر اس طرح ہو کہ بارش نقصان دہ ثابت ہونے لگے یا سیلابوں سے ہلاکت کا اندیشہ پیدا ہو جائے، تو اذان جو ہے نا وہ دینی چاہیے۔ اذان سے فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ تو اگر یہ ہمارے جو پنجاب کے اسلامی بھائی جہاں یہ مسائل ہیں، کراچی بھی پچھلے دنوں خطروں سے 2-4 ہوا تھا، تو اذانیں دینی چاہیے۔ گھروں میں سے اذان دیں، آپ گلیوں میں اذان دیں، بے وضو بھی اذان دینے میں حرج نہیں ہے، بس قبلے کی طرف منہ کر کے اذان کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق اب اذان دیں، وضو کر کے دیں تو ذرا اور اچھا ہے۔ اللہ کرے گا اذانیں چاروں طرف جب گونجنی شروع ہوں گی تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ آفت ٹلے گی انشاءاللہ الکریم۔